الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد صبحكم ومساكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا ساعة كهاتين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک ماہر نفسیات انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، امیری غریبی، صحت بیماری، بڑھاپا اور جوانی، کمی بیشی، کھنچاؤ اور تناؤ، یہ ہر دور کے ساتھ ہے. فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن، تلک الایام، یہ دن، نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو پھیرتے رہتے ہیں. نشیب اور فراز آئے گا، امیری غریبی، صحت بیماری، یہ ساری چیزیں آپ کے دروازے پر دستک دیں گی. لیکن شریعت اسلامیہ نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس دین نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک عجیب طریقے سے پرورش کی ہے، ایک عجیب طریقے سے تربیت دی ہے اس کو کہ اس زندگی کے نشیب و فراز میں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں ہدف کیا رکھنا ہے، تمہارا ملجا اور تمہارا ماوا کیا ہونا چاہیے، تمہارے مقصد کیا ہونے چاہیے. دین اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے انسان کی اندر کی باتیں، انسان کی جو انٹینشنز جو ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے اس کا سولوشن دیا ہو. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے. احساس کمتری کا مرض کسی کو لاحق ہے، احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس، کہ بندے کو جو ہے وہ احساس کمتری ہو گئی ہے. اب وہ احساس کمتری کا ہونا کسی بھی چیز میں، آپ کے پاس مال کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، احساس کمتری ہے. آپ کے پاس اتنی چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، یہ احساس کمتری ہے. آپ کا مقام معاشرے کے اندر وہ نہیں ہے جو سامنے والے کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، انفیریٹی کمپلیکس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ احساس کمتری، یہ بھی ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے نا کہ دنیا کے اندر کسی نے بھی، دنیا کا کوئی مذہب
اس کا صحیح معنوں میں آپ کو اس کا حل، اس کا علاج نہیں بتایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک ماہر نفسیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پر اتنی باتیں کی ہیں، قرآن و حدیث کی صورت میں اتنا کچھ حل بتا دیا ہے کہ بس کمال کی باتیں یہ ساری. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سوسائڈ کی طرف مت لے جاؤ، خودکشی کی طرف مت لے جاؤ، ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ. خودکشی، احساس گناہ، گلٹ کمپلیکس، گلٹی محسوس کرنا، احساس کمتری کے اندر احساس گناہ، زندگی سے مایوسیاں، یہ سارے ایسے شعبے ہیں کہ جس کی پاداش میں بندہ خودکشی کر لیتا ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دین اسلام، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کسی وقت کے ساتھ جو ہے مقید نہیں ہے. دین اسلام قیامت تک کے آخری آنے والے شخص سے مخاطب ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد کی، حدیث کا نمبر ہے 521، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہر سرخ اور سفید کی طرف بھیجا گیا ہے. ہر سرخ اور سفید، یعنی اگر کوئی شخص اجمی بھی ہے تب بھی وہ اپنے مسائل کا حل مجھی سے لے گا. اگر کوئی عربی ہے وہ بھی اپنے مسائل کا حل مجھ سے ہی لے گا. اگر کوئی شخص چاند پر بیٹھا ہوا زندگی بسر کر رہا ہے نا، تو تب بھی وہ اپنے مسائل کا حل مجھی سے لے گا. میری تعلیمات سے اس کے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں، باقی دنیا کے اندر کوئی بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی نفسیاتی امراض، جو انسان کو یہ امراض لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی پاداش میں انسان احساس کمتری، خودکشی، احساس گناہ، زندگی سے مایوس ہو جانا، یہ ساری چیزیں کن کن وجوہات کی بنا پر ہیں اور اس کا کیا حل ہے، اور شریعت نے ان کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، مختصر کچھ ہم ان باتوں کو انشاءاللہ الرحمن سمجھتے ہیں. احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، اس پہ زیادہ تر جو آپ کو آج معاشرے کے اندر لگے گا نا، وہ ہے شکل و صورت، ذات پات، مال، شہرت، آمدنی. ان چیزوں کے اندر آج اگر بندہ بالکل کمتر ہے تو وہ زبردست قسم کے نفسیاتی مرض اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں، جتنے بھی جادو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بلیک میجک لے لیں آپ، کالا جادو، یا نارمل جادو، جتنے بھی جادو جو بھی کرواتا ہے، وہ جادو دراصل ہوتا ہی اسی لیے ہے یا حسد یا احساس کمتری. اب مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں ایک عورت رہ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ میاں بیوی بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے گھر میں خلیشیں ہیں، تو وہ یہ چاہے گی کہ اس کے گھر کا سکون برباد ہو جائے. اب یا تو وہ حسد کرے گی، یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر کوئی ایسا کام کرے گی کہ جس کی وجہ سے اس کا بھی گھر برباد ہو جائے. اور سورۃ الفلق اور سورہ ناس کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ آیت کہہ کر دلیل دے دی اس بات کی کہ اکثر و بیشتر جو سحر، جو میجک ہوتے ہیں، جو جادو ہوتے ہیں، یہ حسد کی بنا پر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ آتے تھے کہ جو احساس کمتری کے شکار ہونے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے کچھ بڑی عجیب تعلیمات دی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غریب قسم کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا وہ قلاش ہوتا ہے، غریب قسم کا ہوتا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی صحیح میسر نہیں ہے، تو لا محالہ وہ
نفسیاتی معاملات کے اندر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اختتام سوسائڈ پر ہوتا ہے، خودکشی پر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو کھل کے یہ بات کہوں کہ احساس کمتری، اسی کے ذیل کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت بڑے بڑے ایکٹرز، چاہے وہ آپ ہندو ایکٹرز لے لیں، چاہے وہ مسلم ایکٹرز لے لیں، چاہے وہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے ایکٹرز لے لیں، خودکشی کا جو ریشو ہے ان کے اندر بڑا زیادہ ہے، جبکہ وہاں شہرت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن خودکشی کا ریشو وہاں بہت زیادہ ہے۔ ابھی حالیہ ہی 2020 کے شروع کے اندر جو ہے ایک انڈین ایکٹر، اس نے کیا کیا، پھانسی پھندا لگایا اور خودکشی کر لی، جبکہ پاپولر ایکٹر اور دنیا جانتی ہے اس کو، لیکن خودکشی کر لی۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ اگر اسباب کو کریدیں گے نا تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں شکل و صورت کے حوالے سے اور ذات پات کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص گزرا، نہ دیکھنے میں کوئی خاص، نہ ہی کوئی خاندانی کوئی اعلیٰ قسم کا نسب، اور نہ ہی کوئی چال ڈھلن میں کوئی خوبصورتی، نہ ہی مال کے حوالے سے جو ہے کوئی خاص مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے، یہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیسے سمجھتے ہو تم اس کو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے وسلم، لوگوں کے سامنے تو اس کا حال یہ ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے۔ کیا خیال ہے، مدرسے کے اندر درس نظامی کرنے والا بچہ، اس کے پاس صرف 2 جوڑے ہیں، کیا کوئی اربوں پتی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ اس بچے کو دے گا؟ آپ خود اس بات کو جج کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے وسلم، نکاح کا پیغام دے تو رد کر دیا جائے گا، بات کرے گا سنی نہیں جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا معاشرے میں، چھوٹے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے لوگ ہیں جاؤ، بات کہے گا سنی نہیں جائے گی، سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، اتنی دیر میں ایک بڑا آدمی، جس کو ہم اپنے عرف کے اندر بڑا آدمی کہتے ہیں، مالدار، ہینڈسم، اسمارٹ، دیکھنے میں خوبصورت قسم کا گزرا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس کے بارے میں؟ صحابہ نے اپنا نہیں بتایا، معاشرے کا حال بتایا نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کی قسم یہ ایسا ہے کہ نکاح کا پیغام دے قبول کیا جائے گا، بات کرے گا سنی جائے گی، ایسا ہی ہے۔ اور اگر سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو ایکسپٹنس دی جائے گی، قبول کیا جائے گا۔ اب وہ جو سامنے والا سننے والا بندہ ہے، اب اگر میرے سامنے یا آپ کے سامنے میرے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے تو میں نفسیاتی مریض بنوں گا کہ نہیں بنوں گا؟ جبکہ معاشرے کے اندر میرے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اسی وقت آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ جس کے بارے میں تم نے بتایا کہ اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے، اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، نکاح کا پیغام دے قبول نہ کیا جائے، آپ نے فرمایا ان سب سے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے بہتر ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام کی۔ اب آپ نے بہتری کیوں بتائی؟ کس وجہ سے بہتر بتایا؟ دراصل اسلام بینیفٹ جو دیتا ہے یا جو بینیفٹ کے جو خواب دکھاتا ہے وہ اخروی زندگی کے دکھاتا ہے، آخرت کے۔ کیوں بھائی یہ اس سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ جو کچھ بھی نہیں ہے تمہاری نگاہوں میں، یہ غریب بندہ ان امیر لوگوں سے 500 سال پہلے ہی جنت کے اندر عیش کر رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ مریض کو دیکھتے ہوئے اس کی دوا کو دے دینا۔ اب یہ اگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی یا وہ شخص گلٹی محسوس کرتا، نفسیاتی مرض بن جاتا،
اب دیکھیں نا ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مریض آیا, سنن ترمذی کے اندر روایت ہے, جزامی مرض. آپ جزامی مرض کو کبھی دیکھا آپ نے؟ پس پڑ رہی ہوتی ہے, پانی نکل رہا ہوتا ہے, پوری اسکن جو ہے, اسکن ڈیزیز جو ہوتی ہیں, پوری اسکن تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا بیعت کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا, سلام دعا کی, آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں, میں نے لے لیا آپ سے بیعت. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہ آپ نے اس لیے ان کو بھیج دیا اور ان کے ہاتھ سے بیعت نہیں لی اس لیے کہ ان کا جزام کا مرض کسی اور کو نہ لگے, جبکہ بات یہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک ماہر نفسیات تھے, آپ کو قدرتی طور پر ان چیزوں پر اسپیشلائزیشن تھی. جب اس قسم کا مریض ہوتا ہے نا تو پبلک سے دور ان کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اس کا مرض پبلک کو نہ لگ جائے. یہ تو بات طے شدہ ہے, لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ, کہ کوئی بیماری بنفس نفس خود کسی کو بھی نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. فہم تو کوئی بیماری اچھوت کی بیماری نہیں ہے جو ہندوؤں کا یا جو ریسرچر کا جو عقیدہ ہے. نبی پاک نے فرمایا لا عدوى, کوئی بیماری خود بنفس نفس کسی کو نہیں لگتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا. آپ نے کیا کیا, اس کی نفسیات کو سنبھالتے ہوئے, اس کے احساسات کو سنبھالتے ہوئے کہ کہیں یہ یہاں آئے اور صحابہ اکرام یا نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان سے کراہیت کر کے ان سے دور بھاگیں گے, اس بندے کو تکلیف ہوگی, یہ نفسیاتی مریض بنے گا, اس کو مریض بننے سے بہتر ہے کہ ادھر سے بیعت لے کے اس کو گھر بھیج دیا جائے. آپ سمجھ رہے, یعنی بندہ خود اس حوالے سے کیئر کر لے. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو دیکھا کرتے تھے. اچھا, ایک بڑی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک بڑی خوبی, آپ لوگوں کی نفسیات پڑھ کے بات کرتے تھے, نفسیات کے مطابق, اس کی مینٹل اپروچ کے مطابق, جو اس کا دماغی سطح ہے نا اس کے مطابق دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بات کو سمجھا دیا کرتے تھے. بڑوں کو بڑے کے حساب سے, چھوٹوں کو چھوٹے کے حساب سے. اور بسا اوقات مثال دیتے تھے تو ایسی مثال دیتے تھے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا بوڑھا بھی اس مثال کو سمجھ جاتا. یہ کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھ کر سمجھانا. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر, میں نے ایک روایت سنائی تھی آپ کو, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلاۃ الوسطیٰ, درمیانی نماز کون سی ہے, اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے. اب تھوڑی سی حیا بھی آ رہی ہے کہ یار وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہم یہ جاتے ہیں لے کر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین, تو لوگ کیا ہو سکتا ہے کہیں گے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ درمیانی نماز کون سی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹے بچے کو تیار کیا, کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور ہمارا نام نہیں لینا, بس پوچھ لینا یہ درمیانی نماز کون سی ہے, وسطیٰ نماز. اللہ کے رسول کے پاس گیا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا بچے کا, آپ نے فرمایا یہ فجر کی نماز ہو گئی, سب سے چھوٹی انگلی, پھر چھوٹی کے ساتھ والی آپ نے فرمایا یہ ظہر کی, پھر انگوٹھے کا فرمایا یہ عشاء, اور تشہد کی انگلی فرمایا کہ یہ مغرب. فرمایا بیٹے کون سی نماز رہ گئی, کہا کہ اللہ کے رسول عصر, تو آپ نے فرمایا یہ بیچ کی جو نماز ہے وہ عصر کی ہے, بیچ کی انگلی رہ گئی. آپ نے اس کو اس کے ذہن کے مطابق اس کو سمجھا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس کے مزاج کے مطابق, اس کے ذہن کی قوت کے مطابق اور استعداد کے مطابق اس کو سمجھایا کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا اعلیٰ معیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے. تو یہ شکل و صورت اور ذات اور پات اور یہ آمدنی, یہ شہرت, دراصل یہ ساری چیزیں اگر کمی ہے تو انسان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیتے. لیکن رب العزت والجلال نے ان تمام چیزوں کو 2 لفظوں کے ساتھ حل کر دی ہے. کیا؟ 2 لفظوں کے ساتھ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورۃ طلاق, کہ جس نے بھی اللہ پر یقین کر لیا, توکل کر لیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. یاد رکھیں, احساس کمتری
اور انسان کو جو ہے سٹریس کا شکار کرنا، بہت زیادہ غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے. یہ کون ہوگا؟ یاد رکھے گا جس کا اللہ پر توکل، جیسے کہ اس کے توکل کرنے کا حق ہے، اگر اس کو وہ توکل نہیں ہوگا تو وہ ہر معاملے میں پریشان اور احساس کمتری کا شکار آپ کو نظر آتا رہے گا. آپ دیکھیں نا ہندوؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہندوؤں کی کیا عجیب سوچ ہے. اگر خاوند مرا ہے تو بیوی کو، خاوند مر گیا تو کیا ہے، بیوی کو جو ہے سفید ساڑی پہنا کر، چوڑیاں توڑوا کر، منگل سوتر کھینچ کر اس کو کیا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی مر جائے، اب اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ذرا غور کیجیے گا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. وہ یہ ہے، ہندو دھرم کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا آدمی یا اچھی عورت مرتی ہے یا مرتا ہے، وہ فوراً ایک دوسرا جنم لے لے گی. جو ان کے یہاں ان کی کتابوں میں ویدوں کے اندر 7 جنم کے نام سے یہ بات معروف ہے. یعنی ان کے یہاں 7 جنم ہے. ایک دفعہ مرے گا پھر دوبارہ دنیا میں ٹپک پڑے گا، دوبارہ مرے گا پھر تیسری دفعہ آئے گا. تو ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو مسئلے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ پھر ہم جو ہے نا ایک نیا جنم لیں گے اور کسی اچھی صورت کے اندر آئیں گے، کسی اچھی چہرے کے اندر آئیں گے. یہ عقیدہ ہندو دھرم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم کے ماننے والے جو ایکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر خودکشی اس بنا پر بھی کرتے ہیں کہ ہندو دھرم نے ان کو ایک غلط راستہ بتایا ہے. جب ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو پھر کوئی شخص ایسا کام نہیں کرے گا. مسلمانوں کے اندر جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ کرنا، اس کے سبب کے اوپر بندہ خودکشی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لیاقت آباد کے اندر بہت پہلے جب ٹرین چلتی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، چھوٹی عمر تھی، حسین آباد کے سامنے جو ریل کی پٹری تھی پہلے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرنے کے لیے وہاں پٹری پر آیا، اس کو روک لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی تھی. تو جب اس کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا کہ تم ٹرین کے آگے کیوں لیٹ رہے ہو، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے، زندگی سے مایوس ہونا، کبھی کوئی مومن زندگی سے مایوس ہوگا؟ بتائیے. کیا بھی کوئی ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، تو وہ کیا کبھی زندگی سے مایوس ہو سکتا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے. کیا تھا؟ بڑے بڑے ہونٹ، کالا سیاہ رنگ. اور خود بلال حبشی فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت چہرے کی خوبصورتی پر رکھتا تو بلال مرتے دم تک ہدایت سے محروم رہتا، اس کو کبھی بھی ہدایت نہ ملتی. لیکن آپ دیکھیں خود اعتمادی، کانفیڈنس کا لیول دیکھیں کیا تھا کہ چہرے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے تھا کچھ بھی نہیں، لیکن اندر جو دھڑکتا وہ جو دل تھا نا، توکل، اللہ پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اس کی کتاب پر یقین، اس کے نبی سے والیانہ محبت، وہ اتنی تھی کہ کوئلوں پر لیٹا دیا گیا تب بھی زبان سے اللہ احد ہی نکلا کہ یہاں بھی اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے یہ مسجد کے اندر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار. طبقات الکبریٰ کے اندر آتا ہے کہ یہ جب وفات ہوئی تو ان کا جو سون تھا، گولڈ، اس کی بڑی بڑی اینٹیں تھیں، بڑی بڑی اینٹیں تھیں، کلہاڑی سے توڑ توڑ کر وارثوں میں تقسیم ہوا ہے، کلہاڑے سے توڑ توڑ کر. اب آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا سونا ہوگا اور پھر کیش مال کتنا ہوگا ان کے پاس. کلہاڑوں سے توڑ توڑ کر، جیسے کہ جنہیں ہمارے یہاں برف ہوتا ہے وہ توڑ توڑ کر دیتے ہیں، برف کی بڑی بڑی لادیاں دیتے ہیں، تو کلہاڑوں سے توڑ توڑ کر سونا ان کے وارثوں میں تقسیم ہوا ہے. اب تربیت دیکھیں نبی کے سامنے کیسی کی. بہن کی رشتے کا مسئلہ آیا، مسجد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص میرا بہنوئی بنے گا جو عبادت کے اندر سب سے زیادہ مصروف ہوگا.
اب لوگ جاتے رہے، ایک شخص بچا جو عبادت میں آخری تک مشغول تھا. کہتے ہیں بھائی اپنی بہن کا رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اپنی بہن کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں. اپنا چہرہ موڑتے ہیں وہ صاحب جی تو پتہ چلا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بلال حبشی کو دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کا معیار کیا تھا اور ان کے دل کے اندر توکل کیا تھا. ایک صحابی آئے بڑے معمولی قسم کے, آپ نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ صحابی نے کہا کون دے گا مجھے, شادی کیوں کر لیتا, مجھے کون دے گا رشتہ, کچھ بھی تو نہیں ہے. آپ نے فلاں آدمی کے گھر پر چلا جا, میرا نام لے, رشتہ مل جائے گا. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کس قسم کے حوالے سے انسان کی نفسیات کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تمہاری شکل و صورت جو ہے وہ قبول بھی نہیں ہے, کبھی آپ نے یہ ظاہر نہیں دیا. آپ نے اپنے سارے صحابہ کو بٹھا کر تربیت یہ دی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے, اصل تو چیز اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے چہروں اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے طرف جھانکتا ہے, تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے. تم کتنے ہی خوبصورت اگر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. خوبصورتی کو دیکھ کر ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک اس بندے کو نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے جس کے پیر بھی نہیں ہے, جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور ایک اس بندے کو توفیق نہیں ملی ہوئی جو دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ترین جو ہے شخص ہے, اس کو توفیق نہیں ملی. پتہ چلا کہ اللہ کے معیار جسم اور خوبصورتی نہیں ہے, وہ دل کی کیفیات کا ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین کامل. اللہ پر یقین کامل. ایک دفعہ مسند امام احمد کے اندر ایک روایت ہے, ایک یہی صحابی نہ کوئی نسب ہے, بڑا خاندان, نہ کوئی مال ہے, نہ کوئی شہرت ہے, نہ کوئی شکل و صورت ہے, ذات پات کچھ نہیں, معمولی سے, اور ریڑھی پر یا سمجھ لیں کہ ٹھیلے پر کچھ بیچ رہے ہیں. نبی صلی پیچھے سے آ گئے, آپ نے آنکھوں پر ان کے اپنا ہاتھ رکھ دیا, آپ نے فرمایا پوچھو بتاؤ میں کون. اب وہ تھوڑے سے تو کہنے لگے کہ اب ہتھیلی مبارک سے تو خوشبوئیں پھوٹتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہنے لگے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے پھر لوگوں سے کہا لوگوں یہ غلام ہے, میں بیچ رہا ہوں, کوئی لے گا؟ تو ان صحابی نے احساس کمتری کا ذکر کیا اپنا. ان کے دل میں ایک احساس کمتری تھی. وہ کیا تھی؟ کہنے لگے اللہ کے قسم چھوڑ دیں, مجھے کوئی نہیں لے گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ دیکھنے میں کچھ ہوں, نہ میرے پاس مال کچھ ہے, مجھے کون لے گا؟ اللہ کی قسم رہنے دیں, مجھے نہ بیچیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. آپ نے خوش کر دیا ان کو اس احساس کمتری سے نکال دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. آج آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آج روزگار کا مسئلہ ہے نا, روزگار نہیں ہے, اچھا رشتہ نہیں ملتا, لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, ہے نا, لڑکیاں پریشان ہیں. اچھا اس کی کچھ وجوہات ہم بھی ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے یہ اگر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحش پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, سورہ نور کی آیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بارے میں پارٹیسپیٹر نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم سب اس آیت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں. سوال کیا کیسے؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کا وقت پہ شادی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ وقت پہ شادی نہیں کر رہے, آپ کی بیٹی اگر گناہ کرے گی تو معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا جس کے مجرم آپ خود بھی بنیں گے. وقت پر شادی کر دیجیے. لڑکیاں جوان ہو جائیں, والدین کو اطلاع آئے, اچھا رشتہ ملے, کر دیں. اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی آسمان سے کوئی گھوڑے پر کوئی شہزادہ آئے گا اور وہ ہماری بچی کو لے کر جائے گا, تو پھر اس خواب و خیال سے نکل جائیں باہر آپ. اور میں جانتا ہوں ایسے گھرانے کو, ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں, زیادہ ٹائم کی بات, ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات. ایک صاحب ہے, میں نے کہا کہ جی میری ان سے سلام دعا ہے, بڑے میاں ہیں. میں نے کہا جی میرے پاس ایک رشتہ ہے آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کی بیٹی کی عمر تھوڑی بڑھ گئی ہے, میرے پاس رشتہ ہے دوسری شادی والا.
میں نے کہا دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ توحید والا ہے، نمازی ہے، باشرع ہے، الگ گھر رکھے گا، خوش رکھے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ شیخ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میری بچی تو کنواری ہے. میں نے کہا وہ کیا اس کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکا لگا ہوا ہے؟ اگر اس نے دوسری شادی کر رہا ہے تو کیا مقصد وہ کنواری سے اب نہیں کر سکتا؟ کلنگ کا ٹیکا لگ گیا اس کی پیشانی پر، مگر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں معاشرہ. میں نے کہا پھر انتظار کرو، پھر آپ کی بیٹی 33 سال کی ہو گئی ہے، 40 سال کے بعد دیکھتے ہیں پھر کون گھر پر آتا ہے آپ کے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اصل وہ مجرم ہم بھی ہیں نا. ہم جو ماحول ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں لڑکیاں 30 سال 32 سال ابھی 20 سال کی عمر کی ہوتی ہے، رشتہ نہیں دیتے. کوئی نہ کوئی ہم جو ہے اس میں جو ہے وہ نقص نکال ہی لیتے ہیں رشتے کے اندر، حتیٰ کہ بچیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا پھر میں بتاؤں، بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں آپ کو. میں خواتین کو نکاح وقت پر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا ایک تقاضا ہوتا ہے نکاح. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جب خواتین بچیاں گھر میں بیمار ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے. ارے جادو نہیں ہو گیا، وقت پہ شادی نہیں ہوئی، وقت پر شادی نہیں ہوئی. آپ کو لگ رہا ہے ہر چیز کو جادو پر لے جاتے ہیں، جادو ہو گیا. بچی پر جادو نہیں ہوا، دراصل بچی کا وقت پر نکاح نہیں کر رہے آپ. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا حل شریعت اسلامیہ نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں دے دیا ہے. اب خودکشی کے معاملات، اب یہ خودکشی یہ کیا ہے؟ یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے. بندے کے دل میں اللہ کا توکل نہیں ہے، بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بدگمانی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیں کافر اگر یہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے پر قائم رہتا ہے، آخری وقت تک سہارے پر قائم رہتا ہے. ایک عورت آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، کہتی ہے کہ اللہ کی قسم مرگی کی بیماری ہے شدید. اب آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک عورت اس کو مرگی کی بیماری ہے، وہ کس طرح سے نفسیاتی معاملات کے اندر ہوگی. لیکن سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، اور اگر تو صبر کرے گی اس بیماری پر تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا. اب فیصلہ تو کر لے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. پوری زندگی گزر گئی، نفسیاتی مرض قریب نہیں آیا، کمپلیکس کا شکار نہیں رہی کہ میں تو مریضہ ہوں اور دوسری خواتین کے دیکھو صحت مند ہیں اور میں مریضہ. ان کے سامنے جنت سامنے تھی. ان کو پتا تھا کہ جس نبی نے جنت کی گارنٹی دے دی، اللہ کی قسم اس کی زبان حق کے سوا کچھ کہتی نہیں ہے. کتنی بڑی ٹھارس تھی، کتنی بڑی ٹھارس. تو یہ توکل جو ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ حسن ظن، یہ آپ کو ایک بہت بڑی قوت فراہم کر دے گی. آپ دیکھیں پریشان ہیں، گھر میں روٹی نہیں بن رہی، روزگار نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائیاں، بچے نافرمان. دل کے اندر دو باتیں آ جائیں، ایک میرا اللہ ہے، کیا میرا اللہ ہے، میرا اللہ بہتر کر دے گا، اور دوسری بات مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ میری تقدیر کو مٹانے پر بھی اور لکھنے پر بھی قادر ہے. دل میں ٹھارس آ جاتی ہے آپ کے کہ یار ہے نا اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، بھائی اس کو جنت کی بشارت دے دو عثمان کو، اور اس کو بتا دو یہ بہت بڑی آزمائش اور فتنوں میں شکار ہوگا. پتہ ہے اس وقت انہوں نے کیا الفاظ نکالے؟ پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا. بخاری کی روایت میں ہے انہوں نے فرمایا اللہ المستعان. کیا فرمایا؟ اللہ المستعان، میرا اللہ مددگار ہے. کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں چھوڑتا. تو دوستو گھر میں شادی نہیں ہو رہی، گھر میں فقر و فاقے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو اس کا سب سے بہتر حل اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں، اس کی تقدیر پر راضی ہو جائیں اور توکل کرنا سیکھ جائیں کہ جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. جب یہ کیفیات ہوں گی نا تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست ہوگا. بسا اوقات شیطان
احساس گناہ گلٹ کمپلیکس کا شکار کرتا ہے بندے کو کہ بندہ احساس گناہ کے اندر اتنا ملوث ہو جاتا ہے تو بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اب تو میری کبھی بخشش ہونے کی نہیں ہے، اور پھر اس مایوسی کے اندر آ کر وہ سوسائڈ کرتا ہے، اس مایوسی کے اندر آ کر جا کر وہ شراب نوشی کرتا ہے، شرابیں پی پی کر اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ کبھی دیکھا ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں کہ یہ جو چرسی ہوتے ہیں نا، چرس جو پیتے ہیں، آپ دیکھیے گندے نالوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان سے کبھی بات کی ہے؟ میں بڑی باتیں کرتا ہوں ان لوگوں سے، کہیں بھی مجھے ملتے ہیں میں روک لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم وقت اس حالت پہ کیسے آئے؟ مجھے 3 کیسز سامنے آئے ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، دوسرے جادو کی طرف مائل ہونے والے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھ لیا لیکن پوری زندگی جو ہے وہ کلمے کی مخالفت میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کچھ لین دین نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ایسی حالت میں بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر پڑھتے اور سرک جاتے، فجر پڑھتے فرض اور فوراً اپنے گھر چلے جاتے۔ بڑی پیاری بات کہی نبی علیہ السلام نے، آپ نے ایک دفعہ ان کو روکا، آپ نے فرمایا ابو جندل مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم فجر پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہو، یار تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی لینا دینا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کوئی لینا دینا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ مانگنا ہے کہ نہیں ہے تمہیں اللہ سے کہ تم فوراً نکل جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کیوں نہیں، مجھے تو بہت کچھ چاہیے اللہ سے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ بتایا انہوں نے کہ میرے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ یہودی کا ہے، اس کے گھر کے اندر ایک درخت ہے جو پھلوں والا ہے، اور وہ میرے گھر کے اندر جھکا ہوا ہے، میرے گھر کے صحن میں وہ پھل گرتے ہیں روزانہ، میں فجر کی نماز کی فوراً بعد بھاگتا ہوں، وہ پھل سمیٹ کے میں اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے میرا بچہ اٹھے، معصوم بچہ جو کہ مرفوع القلم ہے، وہ اٹھے اور وہ اس پھل کو کھائے، اور ایک دفعہ کھایا تھا میں نے نکال دیا انگلی ڈال کر، اے اللہ کے وسلم میں نہیں چاہتا کہ کوئی حرام لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں جائے، میں اس وجہ سے حرام سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، گئے ان کے پیچھے سے، اس یہودی سے بات کی، کہا کہ یہ درخت کتنے کا بیچو گے؟ کہا کہ یہ اتنے کا بیچوں گا۔ کہا کہ یہ مان لے یہ درخت آج سے تیرا نہیں ہوا، آج سے تیرے پڑوسی کا یہ درخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمت کی کہ اس یہودی کو سارا ماجرا پتہ چلا کہ درخت اس لیے خریدا گیا ہے، یہودی خود نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ نہیں، اپنے پورے قبیلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے وسلم اتنا عظیم دین، ایسا دین ہے، ہم سب کو کلمہ پڑھا دیں، سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ تو خودکشی وہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر کہ خودکشی کے آج کل کون سے طریقے رائج ہیں، منشیات ہے، کیمیائی زہر ہے، اس طرح سے جو ہے وہ پانی میں ڈوبنا ہے۔ ایک عورت تھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر، زندگی سے مایوس ہو گئی، توکل تو تھا ہی نہیں اللہ پر، ایک جگہ پر گئی، ایک حوض کے اندر مگرمچھ تھے، سب کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہوں، میں برباد ہو گئی ہوں زندگی میں، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر جو ہے وہ مگرمچھ کے حوض کے اندر کودتی ہے۔ آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اور اس کو مگرمچھ نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے عزیزوں؟ کہ جب اللہ پر توکل نہیں رہتا۔ اقول قولی ھذا۔